بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ بچوں، آج ہم کلاس 10 کی اردو سے سبق نمبر 11 کار بکاؤ ہے، جو کہ ایک مزاحیہ تحریر ہے اور اس کے مصنف کرنل محمد خان ہیں۔ اس سبق کے تمام مشقی سوالات کو ہم حل کریں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ ہمیشہ کی طرح مشق کرنے سے پہلے ہم مصنف کا تعارف کے بارے میں جانیں گے۔ کرنل محمد خان 1920 میں پیدا ہوئے اور 2001 میں ان کا انتقال ہوا۔ کرنل محمد خان ضلع چکوال کے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ اسلامیہ کالج لاہور میں تعلیم پائی۔ 1940 میں فوج میں کمیشن لیا اور سیکنڈ لیفٹیننٹ کی حیثیت سے عسکری زندگی کا آغاز کیا۔ کرنل محمد خان نے اردو کے صاحب طرز ادیب اور مزاح نگار کے طور پر شہرت پائی۔ ان کی تصانیف میں بجنگ آمد، بسلامت روی اور بزم آرائیاں شامل ہیں۔ کرنل محمد خان کا انداز بیان سادہ، شگفتہ اور تاثیر کا رس لیے ہوئے ہے۔ سبق میں شامل مشکل الفاظ اور ان کے معنی اس طرح سے ہیں۔ اضطرار کے معنی ہیں پریشانی، پائیدار کے معنی ہیں زیادہ دیر تک باقی رہنے والا، خط مستقیم سیدھا خط یا راستہ، دشت امکان یعنی ممکن صحرا، اس سے مراد ہے دنیا، راشا کپکپاہٹ کو کہتے ہیں، سرگراں ہونا، اس کا معنی ہے بوجھل پن محسوس کرنا یا بھاری پن محسوس کرنا، عالم پیری بڑھاپا، قصہ کوتاہ یعنی قصہ مختصر، لب لباب کے معنی ہیں مختصر حقیقت، محیط زبوں خراب حال، موافق کے معنی ہیں سازگار، بیہودہ گفتاری کے معنی ہیں فضول بول چال، اور جملہ اندیشہ شہر، اس کے معنی ہیں لوگوں کا ڈر، دام تزویر کے معنی ہیں مکر یا فریب کا جال، ڈرا بیک کا معنی ہے خامی، سبک سر ہونا یعنی بوجھ اتر جانا، شعائر اسلام، اسلام کے اصول، فرنگ یعنی انگلستان کو کہا جاتا ہے، کریش پروگرام، مختصر مگر جامع منصوبہ بندی، متشرع، یہ لفظ شرع سے نکلا ہے، یعنی متشرع اسے کہتے ہیں جو شریعت کا پابند ہو یا پارسا نیک، مکفہ کافیہ بند۔ اب کچھ دیے گئے سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ مصنف کو پرانی کار بیچنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا جواب ہے کہ مصنف ولایت جا رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہاں سے نئی کار خرید کر لائیں گے اور جانے سے پہلے بہتر ہوگا کہ اپنی پرانی کار فروخت کر دیں۔ اسی وجہ سے مصنف کو کار بیچنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ سوال ہے کہ مصنف نے کار بیچنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ مصنف کو کچھ ہی دنوں میں ولایت جانا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ جانے سے پہلے ان کی کار بک جائے، اس لیے انہوں نے ایک 3 روزہ منصوبہ بنایا کہ ایک دن اخبار میں کار کی فروخت کا اشتہار دیں گے، دوسرے دن تک خریدار مل جائے گا اور تیسرے دن وہ کار کی قیمت وصول کر کے ولایت چلے جائیں گے۔ اس منصوبے کو پایہ تکمیل کو پہنچانے کی غرض سے مصنف نے اخبار میں اشتہار دیا۔ تیسرا سوال ہے کہ مصنف نے کار کا ماڈل سن عیسوی کے بجائے سن ہجری میں کیوں بتایا؟ اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے جس گاہک نے مصنف سے کار کی خریداری کے سلسلے میں رابطہ کیا، ان کا انداز گفتگو نہایت متشرع اور مذہبی انداز کا حامل تھا۔ اسے مصنف نے یہ اندازہ لگایا کہ گاہک اسلامی ذہن رکھنے والا مذہبی انسان ہے، اسی انداز کے پیش نظر مصنف نے بھی اپنی کار کے ماڈل عیسوی سال کے بجائے ہجری سال میں بتایا تاکہ گاہک پر مصنف کے مذہبی رجحان کا اچھا اثر پڑے اور وہ اس سے کار خرید لے۔ کار کی قیمت بتاتے ہوئے مصنف کی کیا کیفیت تھی؟ اس کا جواب ہے کہ چونکہ کار بہت پرانی تھی اور کافی چل چکی تھی اور مصنف اس کی بہت زیادہ قیمت مانگ رہے تھے، جن کا انہیں خود بھی احساس تھا، اس لیے گھبراہٹ اور جلدی میں اس کی قیمت بتائی۔ اسی دوران ان کی کیفیت ندامت اور عجلت سے بھرپور تھی اور ان کو اچھو ہوتے ہوتے رہ گیا۔ اگلا سوال ہے کہ گاہک نے مصنف کو کتنی رقم کی پیشکش کی؟ اس کا جواب ہے کہ گاہک نے مصنف کو 3000 روپے کی پیشکش کی۔ گاہک نے کہا کہ اگر آپ کو اس سے بہتر قیمت مل سکے تو بڑے شوق سے دوسری جگہ بھیج دیں، ویسے زحمت نہ ہو تو میری پیشکش بھی کسی کونے میں نوٹ کر لیں، میرا فون نمبر یہ ہے اور میرا نام عبدالغفور ہے۔ اگلا سوال ہے کہ مصنف نے اتنی کم قیمت بتانے پر گاہک کو کیا مشورہ دیا؟ اس کا جواب ہے کہ گاہک نے جو کار کی قیمت لگائی تھی وہ مصنف کی بتائی قیمت سے بہت کم تھی، اتنی کم کہ جسے سنتے ہی مصنف کو سخت غصہ آیا، مگر اس نے اپنے تمام تر غصے اور تیش کو ایک فکرے میں لپیٹ کر گاہک سے طنزاً کہا کہ آپ ایک سائیکل کیوں نہیں خرید لیتے؟ اگلا سوال ہے کہ مصنف نے معمولی قیمت پر کار کا سودا کیوں قبول کر لیا؟
اس کا جواب اس طرح سے ہے کہ مصنف نے اخبار میں اشتہار دینے کے بعد کار کے گاہک کا انتظار کیا جو انہیں کار کی معقول قیمت دے سکے، مگر ایسا نہ ہوا۔ مصنف کو ولایت جانے کی جلدی تھی اور یہاں کار خریدنے کے لیے کوئی معقول خریدار نہیں مل رہا تھا، اس لیے مصنف نے چاروں ناچار کار کا سودا معمولی قیمت پر ہی قبول کر لیا۔ اگلا سوال ہے کہ اس سبق کے بارے میں آپ کا مجموعی تاثر کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ یہ سبق انسانی فطرت کا عکاس ہے۔ یہ عام تاثر ہے کہ بیشتر انسان صرف اپنے فائدے کو ترجیح دیتے ہیں۔ خرید و فروخت انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر انسان اپنے معاملات میں غلط بیانی اور دھوکہ دہی کو کوئی بڑا جرم نہیں سمجھتے۔ یہ غلط رویہ ہے۔ ایمانداری اور راست بازی نہ صرف کاروباری امور میں ضروری ہے بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اب سوال نمبر 3 ہے کہ درج ذیل جملوں کی وضاحت کریں۔ اسٹوڈنٹس کچھ جملے دیے گئے ہیں جن کی آپ کو وضاحت کرنی ہے کہ ان کے معنی کیا ہیں۔ پہلا جملہ ہے، یہ سوچنا تھا کہ جملہ اندیشہ شہر کو لپیٹ کر کونے میں رکھ دیا۔ اس طرح سے ہے کہ اس جملے میں جملہ اندیشہ شہر سے مراد لوگوں کا ڈر ہے۔ مصنف نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کار کو بیچنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلا جملہ ہے کہ چوتھے روز ہم نے فرنگ کو پرواز کو جانا تھا۔ فرنگ سے مراد انگلستان ہے، یعنی انگلینڈ۔ مصنف نے چوتھے روز انگلستان جہاز کی پرواز سے جانا تھا۔ تیسرا جملہ کچھ یوں ہے کہ ہم نے 3 روزہ کریش پروگرام بنایا۔ 3 کے مطلب ہوتا ہے 3۔ کریش پروگرام سے مراد ہے مختصر مگر جامع منصوبہ۔ مصنف نے 3 دن کا مختصر مگر جامع منصوبہ بنایا کار کو بیچنے کے لیے۔ اگلا جملہ ہے کہ اس مترشح سلام کے جواب میں ہم نے صرف وعلیکم السلام کہا۔ اس کی وضاحت اس طرح سے ہے، مترشح یعنی شریعت کے مطابق۔ مصنف نے شرعی سلام کے جواب میں صرف وعلیکم السلام کہا، یعنی مکمل جواب نہیں دیا، وعلیکم السلام پر ہی اکتفا کیا۔ اگلا جملہ ہے کہ جی تو چاہا کہ سلام کا دمدار ستارہ بنا کے پیش کریں۔ اس کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہوگی کہ دمدار ستارہ ایک دہتی ہوئی گیند کی طرح ہوتا ہے اور اس کی ایک لمبی سی چمکتی ہوئی دم ہوتی ہے۔ سلام کا دمدار ستارہ بنا کر پیش کرنے کو سلام کو طول دینے سے تشبیہ دیا گیا ہے۔ اگلا جو جملہ ہے، جو فقرہ ہے، اس کی وضاحت کرنی ہے۔ وہ جملہ کچھ یوں ہے کہ شاید شعائر اسلام کے احترام میں مزید موشگافی نہ کریں۔ اس کی وضاحت اس طرح سے ہے کہ اس جملے میں کہا گیا ہے کہ ہمیں اسلام کے اصولوں میں چھان بین یا نکتہ چینی نہیں کرنی چاہیے۔ اگلا فقرہ ہے کہ ہم اپنے پھیلائے ہوئے دام تصویر میں پھنس گئے۔ اس جملے میں کہا گیا ہے کہ جو جال کسی کو دھوکہ دینے کے لیے بنایا گیا تھا، اس سے مصنف خود پھنس گئے۔ دام تصویر کا مطلب ہے مکر کا جال، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور فقرہ ہے کہ افسوس کہ ہمارے گاہک کو کار کی ماورائی صفات میں دلچسپی نہ تھی۔ اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ ماورائی صفات کے معنی ہے ناقابل فہم خوبیاں۔ مصنف کو افسوس تھا کہ گاہک کو کار کی خصوصیات میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ایک اور فقرہ کہ یہ جملہ ہمارے منہ سے اس طرح نکلا تھا۔ اس کی وضاحت اس طرح سے ہے کہ اس جملے کا مطلب ہے کہ مصنف کے منہ سے یہ جملہ پریشانی کے عالم میں نکلا تھا۔ اور ایک اور فقرہ کہ کار چند قدم چل کر اور بوڑھی ہو چکی تھی۔ اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ یہ جملہ مصنف نے مزاح کے طور پہ کہا ہے کہ مولوی صاحب کے نزدیک کار تھوڑی اور چل کر مزید پرانی ہو چکی تھی۔ فقرات اور ان کی وضاحت اب ختم ہو چکی ہے۔ اب سوال نمبر 3 ہے کہ مندرجہ ذیل ترکیب کا مفہوم بیان کریں۔ متاع ہنر کے معنی ہے کوئی فن یا کمال۔ لب لباب یعنی مختصر حقیقت۔ دام تصویر کہتے ہیں مکر و فریب کا جال۔ کرۂ ارض تمام زمین کو کہا جاتا ہے۔ محیط زبوں یعنی خراب حالت۔ عمر رفتہ کہتے ہیں گزرا وقت، بیتی ہوئی زندگی جو ٹائم گزر گیا اس کو کہا جاتا ہے۔ بیہودہ گفتاری فضول بول چال کو کہا جاتا ہے۔ اب صحیح جوابات کی نشاندہی کرنی ہے سبق کے مطابق۔ سبق کار بکاؤ ہے کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ بزم آرائیاں سے۔ اس پہ آپ الف پہ نشان لگا دیجئے۔ دوسرا سوال ہے کہ سبق کار بکاؤ ہے کس کی تحریر ہے؟ کرنل محمد خان کی تحریر ہے۔ الف پہ آپ ٹک کر دیجئے، نشان لگا دیجئے۔ تیسرا سوال ہے کہ کرنل محمد خان کی تحریریں کس طرح کی ہیں؟ جی بالکل آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ طنزیہ اور مزاحیہ تحریریں لکھا کرتے تھے۔ اگلا سوال ہے کہ
مصنف کو کار کتنی قیمت میں فروخت کرنا پڑی؟ الف پہ آپ نشان لگا دیجئے 100 کم 3000 روپے میں۔ پانچواں ہے کہ مصنف کے مطابق کار کی ساخت کتنے برس قبل کی تھی؟ جیم درست، اس کا آپشن ہے 10 برس۔ اگلا ہے کہ فروخت کی جانے والی کار کتنے میل چل چکی تھی؟ تو الف پہ نشان لگا دیجئے 99,999۔ ساتواں سوال ہے کہ کار فروخت کرنے کے لیے مصنف کے پاس کتنے دن تھے؟ جس کا جواب ہے الف پہ آپ نشان لگا دیجئے 3 روز سے ان کے پاس۔ آخری ہے کہ مصنف نے ٹیلی فون کرنے والے کو کار کی کیا قیمت بتائی؟ تو بے صحیح جواب ہے 30,000 روپے بتائی تھی۔ اب سوال ہے کہ ذو معنی الفاظ سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اردو میں بہت سے ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو ایک سے زیادہ میننگ رکھتے ہیں۔ ایسے الفاظ کو ذو معنی الفاظ کہا جاتا ہے۔ انگلش میں اس کو ڈبل میننگ ورڈز بھی کہا جاتا ہے۔ ایسے الفاظ کا استعمال ادبی تحریروں اور اشعار میں کیا جاتا ہے جن سے تحریروں اور شعر میں خاص حسن پیدا ہو جاتا ہے اور پڑھنے والا لطف محسوس کرتا ہے۔ اب ہے کہ آپ اپنے استاد کی مدد سے مندرجہ ذیل الفاظ کے 2 معنی لکھیں۔ بیت گھر کو بھی کہتے ہیں اور اس کا شعر کو بھی بیت کہا جاتا ہے۔ چاہ کے معنی ہے طلب اور فارسی میں کنویں کو بھی چاہ کہا جاتا ہے۔ ہوا کہتے ہیں فضا یا ڈرونی بھی اس کے معنی ہو سکتے ہیں۔ ادا کے معنی ہے نازک نخرہ یا تکمیل انجام دہی، کسی کام کو ادا کرنا اور ادائیں دکھانا، ناز و نخرہ یعنی کہ یہ بھی اس کے معنی ہو سکتے ہیں۔ کار گاڑی کو بھی کہتے ہیں اور کار کام کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ الفاظ کے معنی جو ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ ان تمام الفاظ کے 2 معنی ہیں۔ امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس کے تمام مشقی سوالات آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے اور آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اب یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، آپ کو ایک باعمل اور نیک انسان بنائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔